علی امام منستو و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ آج حضرت مولا مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیمبر حسنین کے بابا، تمام اولیاء کے امام، ہم مومنین کے سہارا حضرت سرکار سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی شب ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی 13 رجب المرجب یوم ولادت حضرت مولائے کائنات ہے۔ عام طور سے دو فریق، اہل سنت و جماعت اور ایک ہے شیعہ، جو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دل و جان سے مانتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور دوسرا فریق صرف زبانی دعویٰ ہے اور عملی ثبوت ان کے پاس اس چیز کا نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف زبانی ہے، جیسے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک مذہب والوں نے بڑا دھوم دھڑکا وغیرہ وغیرہ کیا، اور حقیقی معنوں میں وہ مذہب ہے ہی نہیں، اور اس کے کوئی اصول اور قوانین، خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ آج حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی شب ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑا سے ذکر مولائے کائنات کر لیا جائے۔ کون مولا مشکل کشا، کون فاتح خیبر، کون داماد پیمبر؟ وہ جن کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، اور حدیث شریف میں بھی بے شمار آپ کو حدیثیں ملیں گی جو آپ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے کے لیے ابھاریں گی، وہ ترغیب دیں گی، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی بھی آیتوں سے آپ کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ وہ مولا مشکل کشا جن کے لیے کسی نے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ علی امام منستو و منم غلام علی، علی تو ہمارے امام ہیں، علی ہمارے امام ہیں اور ہم حضرت علی کے غلام ہیں۔ علی امام منستو و منم غلام علی، ہزار جان گرامی، اگر اللہ تعالی ہزاروں باوقار جانیں عطا کرے اور ہوں تو وہ سب کے سب حضرت علی کے نام پر قربان ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ آپ کی تعلق سے بارہا آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دروازہ بغیر دیوار اور چھت کے نہیں ہوتا، دروازہ لگانے کے لیے دیواروں کی بھی ضرورت ہے اور چھت کی بھی۔ یہاں پہ مثال سے حضرت مولا مشکل کشا کے مقام اور اہمیت کو سمجھایا گیا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت ہی قریبی ہیں، بہت قریبی ہیں، اور حضور نے حضرت مولا مشکل کشا کے حوالے سے واضح پیغام دیا پوری امت کو کہ علی سے جو عداوت و دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی عداوت و دشمنی رکھتا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے اس ذات کو سمجھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ اور سبب ہے کہ ہمارے عقیدہ اہل سنت و جماعت میں حضرت مولا مشکل کشا کو صرف اور صرف عقیدت کے لحاظ سے نہیں مانا جاتا، بلکہ ایمان کے لحاظ سے بھی ہم انہیں مانتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت وہ ایمان کی شرط میں سے ہے، وہ شرائط ضروری ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا کی محبت آپ کے دلوں میں ہو، موجود ہو۔
اور ان سے بے پناہ لگاؤ بھی ہو، محبت بھی ہو۔ میں اس قبیل میں، اس سلسلے میں ایک آپ کی کرامت رکھنا چاہتا ہوں، جسے آپ اہل سنت کی دلیل کے نظر سے بھی دیکھنا چاہیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو وہ کافی ملے گی، عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی رہنمائی اس حکایت اور اس کرامت سے آپ کو ملے گی۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی بڑی مشہور ہے، اور ہر مخالف بھی اسے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے۔ اور ایک وہ طبقہ جو حضرت علی کے نام کا دم بھرتا ہے وہ بھی اسے پڑھا اور سنا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوفہ والے ایک دن آئے اور امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ یا امیر المومنین، اس سال دریائے فرات کا پانی بہت زیادہ طغیانی پر ہے، یعنی باڑھ آ گئی ہے دریا کے اندر، طغیانی پر ہے، اور اس کی طغیانی کی وجہ سے ہماری کھیتیاں جو ہیں وہ سب برباد ہو رہی ہیں، سب ڈوب جا رہی ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لوگوں کی شکایتیں سماعت فرمائی تو آپ اٹھے اور اپنے حجرے، اپنے کمرے کے اندر آئے، اور اندر جانے کے بعد آپ اپنے سر پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف رکھا اور حضور کا جبہ آپ پہنے، اور عصا مبارک کو ہاتھ میں لے کر کے آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، اور جب حجرے سے آپ تشریف باہر لائے تو آپ ایک گھوڑا منگوائے، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ آگے آگے چل رہے تھے، اور پیچھے پیچھے تمام خاص اور عوام، جو خاص لوگ تھے وہ بھی اور جو عوام تھی وہ بھی، سب آپ کے پیچھے پیچھے وہ چلنا شروع کیا۔ حضرت مولا مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر سرکار سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے قریب جب پہنچے، اور جب فرات کے کنارے پہنچے تو آپ رکے، گھوڑے سے اتر کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے ہوئے فرات کے پل پر آئے، اور جب پل پر آپ آئے تو اس سمے حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ایک جماعت اور ہے جو حضرت مولا علی کا نام لیتی ہے اور ان سے محبت کی بڑی بڑی ڈینگیں مارتی ہے، لفاظیاں جھونکتی ہے، علی علی کرتے ہیں، اور لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کی باتوں کو اور ان کے عمل کو نہیں اپناتے۔ یہاں پر اس واقعے میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ نماز پڑھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی فرات کے کنارے، اور یہ طبقہ جو آج کل میڈھکوں کی طرح ٹر ٹر کر رہا ہے وہ نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتا، نماز ہی کا وہ انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ جو بزرگوں کے تبرکات کا منکر ہے، بزرگوں کے تبرکات کا منکر ہے، اور حضرت علی کو تو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے وہ درس نہیں لیتے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حضرت علی نے جبہ بھی پہنا اور سر پہ امامہ رکھا۔ علی کی ذات اپنے آپ میں بڑی ذات ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت مولا مشکل کشا امام الاولیاء بھی ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تبرکات سے کس طرح سے وسیلہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسے زیب تن فرمایا، سر پہ رکھا، پھر نماز پڑھی۔ تو یہاں پہ دونوں عقیدوں اور دونوں مذاہب کا رد ہو رہا ہے، ایک تو وہ جو بالکل وسیلے کا قائل نہیں، ان کا بھی رد ہے آپ کے اس واقعے سے، اور ایک وہ جو علی کو مانتا اور نماز ہی نہیں پڑھتا، ان کا بھی یہاں پہ رد موجود ہے۔ آگے بڑھیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے پل پر آئے، حسنین کریمین آپ کے ساتھ تھے، پاس تھے، آپ نے اپنے عصا سے فرات کے پانی کی طرف اشارہ کیا،
اور جب اشارہ کیا تو پانی 1 فٹ، بات کرتے 1 ہاتھ کم ہوا، 1 ہاتھ جب کم ہو گیا پانی تو آپ نے فرمایا بس اتنا کافی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضور، اور اسی طرح سے آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا، پانی پر 3 مرتبہ اشارہ کیا تو پانی 3 فٹ گھٹ گیا، اور جب 3 فٹ پانی گھٹا تو لوگوں نے کہا کہ حضور بس اتنا کافی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا حکم ہر چیز پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جاندار غیر جاندار ہر چیز اس بندے کے اشارے اور حکم پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خیر، جب پانی گھٹا اور جب پانی گھٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اتنا کافی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے۔ اسی موقع کے لیے حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یاد او گر مون سے جانت بود، یاد او گر مون سے جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود، یعنی اللہ کی یاد میں جب آپ لگ جائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے زیر ہوگی اور ہر چیز پر آپ کا حکم چلے گا۔ آج یہ چونکہ یہ 13 رجب المرجب کی شب ہے، انشاءاللہ کل حضرت مولا کائنات کی ولادت کا دن ہوگا۔ حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت خانے کعبہ کے اندر ہوئی ہے، بڑی ذات ہے، اور ان کے نام سے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔